اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ لوگ یہ التجائیں کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ جو نیک کام نہیں ہم نے کیے اب کر لیں۔ ہرگز ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے جو وہ منہ سے بکتے رہیں گے، بار بار چلائیں گے، اور ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پردہ رکاوٹ ہو جائے گی دنیا میں آنے سے۔ تو جب پھر سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، تو اس دن لوگ زندہ ہو جائیں گے، مگر ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق جو ہے اس کا کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ دار دوسرے کو نہیں پوچھے گا، اور نہ ایک دوسرے کی مدد وہ مانگ سکیں گے، نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو جس کے اعمال اس دن نیکی کے پلڑے والے بھاری نکلے وہی لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے فلاح پائی، صحیح معنوں میں تو وہ جیتے، اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ ان کا دنیا میں آنا ان کے لیے خسارے کا سبب بنا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہاں ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، اور یہ ہونٹ جو اس طرح ہو جائیں گے جیسے بھونی سری ہوتی ہے، ایک اوپر کو چلا جائے گا، یعنی دانت نکلے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بدبختو اور بدنصیبو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی؟ تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ پڑھی جاتی تھیں آیتیں، بار بار یاد دلاتے تھے لوگ تمہیں، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم مانتے ہیں کہ ہم بدنصیب ہیں، مارے گئے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم گمراہ لوگ، بھولے رہے، غلط تھے۔ تو اے ہمارے رب، اب ہمیں اس دوزخ میں سے نکال۔ اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کیے ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوں، ایک موقع اور دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امتحان بھی ہے۔ اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کوئی دین کا کام کرتا ہو، یہ دنیا کوئی مفید کام کرتا ہو جس کو اللہ نے حلال کیا، بیکار نہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ لاو و لعب، کھیل تماشے سے ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، ظالم ٹائم پاس کرنے کی چیز، وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا کہ ہمارے روک نہیں سکتا۔
بس ہر لمحہ بجلی کی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا۔ تو یہ گزارنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے کہ اس کی بھاگیں آدمی پکڑ کر بیٹھے، ہوشیار سوار کی طرح رہے، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لیے مفید بنا لے کہ کارآمد ثابت ہو زندگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پلے کوئی سامان ہو جس کی وجہ سے مفلحون میں شامل ہو جائے، کامیاب ہونے والے جن کی کھیتیاں بار آور ہوئیں، جو بویا جب کاٹا فلا سے ہی نا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ فلاح کسان، تو فلاح بھی یہی ہے کہ جیسے کسان زمین کو پہلے ہل چلاتا، اس میں پھر بیج ڈالتا، کھاد دیتا، پانی دیتا، پھر مدت کے بعد وہ کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے، پکتا ہے پھر دانہ۔ تو اسی لیے اللہ نے قد افلح اور مفلحون یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ دیر تک آپ 6-7 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ فصل آپ کے گھر آتی ہے، دانے کوٹھیوں میں آتے ہیں۔ کچھ وقفہ ایسا ہوگا کہ یہاں نیکیوں کا کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا نتیجہ، مگر بے فکر رہیں، نتیجہ نکلے گا، اور جب نکلے گا تو آپ نہال ہو جائیں گے، آپ کے اندازوں سے بھی بڑھ کر پھر ملے گا، کامیاب ہوں گے۔ اور جن بدبختوں نے اس کو بس عیش و عشرت میں گزار دیا کہ کھیل تماشے کے دن ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، ان کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ پڑھیں، یہ تو ایک مقام میں نے سورہ المومنون سے پڑھا، ہر جگہ قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ تو کیوں نادان بنا ہوا اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، تم اپنے آپ کو برباد کرے، خاسروا انفسہم، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے آپ کو تباہ کر رہے۔ آگ میں جاؤ گے، چہرے جل جائیں گے، پینے کے لیے تمہیں پیپ ملے گی، لباس ہو گئے گندک کے، جن کو آگ بڑی تیزی سے چھوئے، کیا فائدہ ہوگا پھر؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرو گے کہ جان چھوٹ جائے، اور نہ زندہ رہنے کا پھر کوئی مزہ ہوگا۔ وہ مصیبت کی زندگی ٹھیک ہے؟ پھر ڈر جاؤ۔ قرآن مجید اس بارے میں بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور ہمارے ارد گرد بھی ایسے نا نذر، خبردار کرنے والے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے سبق لینا چاہے تو آدمی سبق لے سکتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، بیماری بھی نذیر من النذر ہے، اللہ کی طرف سے اطلاع دینے والی ہے کہ یہ صحت جس پر تو ناز کرتا کہ میں تندرست ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ رہے گی؟ ابھی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جینا جو ہے وہ مرنے سے بھی برا نظر آئے، دشوار ہو جائے، ہر کوئی کہے یار اللہ اس کی جان ہی چھڑا دے، ایسا حال ہو جائے گا۔ تو مرض بھی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوٹس، کہ یہ قوت اور صحت ہمیشہ نہیں رہنی، ڈر جا، کوئی پتہ نہیں کس وقت آدمی چھین لے۔ اور اسی لیے دین نے جو عیادت کا حکم دیا کہ جو بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس میں بہت سارے فائدوں میں سے اس کی بھی دلداری ہے، مگر خود اپنے لیے بھی سامان عبرت ہے کہ دیکھے کہ اچھا بڑا آدمی تھا یار، بستر پر اب گر گیا، بے بس ہو گیا۔ اللہ کہتا تجھے کیوں عقل نہیں آتی کہ موت تو موت ہے، پہلے نہیں تو دیکھتا کتنے تندرست لوگ ہیں جو اب ناکارہ پڑے ہوئے۔ اس لیے اگر تجھے تندرستی اور صحت ملی ہوئی ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت اچھے طریقہ سمجھا کہ نعمتان مغبوط، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ بہت جو ہے نا بیوقوفی سے کام لیتے ہیں، ان سے سیکھتے کچھ نہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ الصحت والفراغ، تندرستی ملی ہوئی ہے یا فرصت ہے، دونوں جو ہیں وقت ملا۔ اب نہ تندرستی کے بارے میں کوئی آدمی جانتا کہ کب چھن جائے، نہ یہی ہے کہ بعد میں کیسے کاموں میں الجھ جائے کہ پھر وقت ہی نہ ملے نیک کام کرنے کے لیے، فراغ نہ رہے۔ تو فرمایا مغبون فی ما کثیر، زیادہ لوگ حماقت سے اپنے یہ دونوں موقع جو ضائع کرتے رہے، نہ تندرست ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بشارت دی، اللہ کے انعامات تو انگنت ہے نا، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشنے کے لیے، اور کہا جو آدمی تندرستی کے زمانے میں یا جوانی میں دین کے کچھ کام کرتا تھا، نمازیں نفل پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، وہ اگر بیمار ہو گیا یا اب نہیں اس کو وقت رہا، بڑھاپا آ گیا، کمزوری، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ ہدایت دیتا کہ اب یہ بیماری اور اس عمر میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ ساری نیکیاں لکھتے رہو، یہ تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا۔ اس لیے کئی صحابہ کرام جو تھے نا، جب وہ بیمار ہوئے تو روتے تھے کہ یار ہم تندرستی کے زمانے میں زیادہ نیکیاں کیا کرتے تو آج وہ مفت میں ملتی جاتی، فائدہ اٹھاتے۔ تو صحت کا چھن جانا، اپنے ساتھی ہم کئی دیکھتے ہیں کہ بیچارے بیمار ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں شفیق صاحب آتے تھے ہر اجتماع میں، اب وہ بیمار ہیں، ان آپریشن کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ شفا دے، تندرستی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو کون جانتا بھائی کس کو اللہ تعالیٰ ناکارہ کر کے بٹھا دے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بڑھاپا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ رأیت الشیب من نظر المنایا، یہ خود جو بڑھاپا ہے یہ بھی موت کی اطلاع دیتا ہے
کہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑ کنوں چھپ جانا، اب عصر کا وقت ہو جا رہا، شعائیں درد ہو رہی ہیں، وقت قریب ہو گیا۔ اب بڑھاپے میں جو شرم نہیں کرتا، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی مگر پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو عذر کرنے کا بھی موقع نہیں، زبان ہی نہیں کھولنے دے گا کہ اب کیا بکواس کرنا چاہتا تھا، اتنا لمبا عرصہ اور تجھے شرم نہیں آئی۔ تو اس لیے بیماریاں، پھر بڑھاپا تو ایسی ہے کہ ساری چیزیں پھر چھن جاتی ہیں، نہ وہ قوت، نہ وہ ٹانگوں میں زور، ہر طرح ہے۔ جن چیزوں سے وہ لوگوں کو ڈراتا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ڈانگ ہے، میں فلاں ہوں، بس ہو گیا۔ اب لوگ اس کو سہارا دیتے ہیں، گر جاتا ہے، بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ پھر وقت نہیں رہے گا، پھر وہ عرب شاعر کی طرح کہنا پڑے گا، را لیت الشباب یعود یومن، وہ کہتا ہے کاش کسی دن جوانی لوٹ کر پھر آئے، فنخبرہ بما فعل المشیب، تو اس سے یار یہ شکوہ تک کر لیں کہ تیرے بعد بڑھاپے نے ہم سے کیا کیا، اب نہ کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کرتی، کہتا آئے جوانی تو ہم بتائیں تو صحیح اس کو کہ بڑھاپے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ سارے جو ہے نا مرحلے کہ بچپن ہے، پھر جوانی ہے، بعد میں زوار شروع ہوتا، اللہ کا کلام تو توجہ دلاتا، ہم دیکھتے بھی ہیں مگر آنکھیں بند ہوتی، سوچتے کچھ نہیں۔ فرمایا بیمار ہونے والے ساتھیوں کو دیکھو جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کبڑے ہو گئے، تو کسی نے پوچھا نا حسن تخیلی شاعری ہے کہ بات تو وہی ہوتی ہے، اس نے نتیجہ نکالا تھا، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوتی شاعر، وہ کہتے ہیں یہ کبڑا جو ہو گیا بوڑھا اس طرح رکوع کی طرح اور نیچے دیکھ کر چلتا، یہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ تو پھر جواب دیتا ہے بوڑھا، پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی، جیسے گم شدہ چیز زمین میں دیکھتا نا، کہتا اصل میں یہ ڈھونڈ رہا کہ وہ اب بڑھاپا آ گیا یار، وہ جوانی کہاں گئی؟ ہر شے جو ہے وہ جو خوبصورت نظر آتا تھا بد شکل نظر آنے لگا۔ تو بڑھاپا، بیماری اور پھر موت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے میں لکھا کہ وہ شعر کہنے کے عادی نہیں تھی، اس سے انہیں دلچسپی نہیں تھی، ایک شعر صرف زندگی میں پڑھا، وہ اس وقت جب ان کے ہم اثر سے، ان کے پائے کے محدث سے، ان کی بھی سنن ہے، بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سنا کہ بھائی دارمی فوت ہو گیا۔ اس وقت امام کو بڑا صدمہ ہوا اور یہ اشعار کہیں اشتا تفجع بلا حبت کلہ، زندگی میں یار کیا رکھا، اگر تو زندہ رہے گا تو یہی ہے نا کہ دوستوں کے صدمے سہتا رہے گا، ادھر سے خبر آ جائے گی فلانی راہ، یہی ہے، جب تک تو زندہ رہے گا تو اپنے دوستوں کے بچھڑنے کے غم سہتا رہے گا۔ وَبَقَاءُ نَفْسِكَ لَا بَالَكَ أَفْجَعُ، اس لیے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ کہتے ہو تیرا باپ مر جائے، اس زندگی میں کیا رکھا ہے سوائے اس کے کہ یہ تیرے لیے دکھوں کی ایک پٹاری ہے، دکھ ہے، بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، دوست چلے گیا، روزانہ تو یہ خبریں سے، یہ شعر اس وقت پڑھا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو نا اللہ کہتا ہے یہ نظر ہے، اطلاع ہے، نوٹس ہے، کسی کو بیماری آ گئی وہ بھی آپ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ، وقت سے فائدہ اٹھا لو، یہ حالت ہو سکتی ہے۔ بڑھاپا آ جائے اس کو دیکھو، پھر ساری قوتیں مزمل ہو گئیں، کسی کام کے قابل نہیں رہا، خود اٹھ نہیں سکتا، لوگ اس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں، اور موت آئے گی تو پھر تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو نیک لوگوں نے یہ ساری باتیں سمجھی کہ یہ دنیا دراصل تیاری کا زمانہ ہے، کہ یہاں کچھ تیاری کر لی جائے، بعد میں جا کر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تو اس کے لیے دیکھیں نا، ہمارے پچھلے معاشرے میں اب تو کوئی زمانہ بدل گیا، تنجن ہوتے تھے، پنجابی میں تنجن اس کو کہتے ہیں، کہ جب لڑکیاں جوان ہو جاتی تھیں نا اور ان کی شادیوں کے موقع قریب آتے تھے تو پھر وہ رات کے وقت نا کسی گھر میں اکٹھی ہوتی، وہاں لالٹین جلا لی جاتی یا مٹی کا دیا، تو وہاں پھر چرخے لے جاتی اور ان کو ان کی مائیں سود دے دیتی، وہاں کاٹتی، پھر وہ مل کر گیت بھی گاتی درد کے، پتہ چلتا نا کہ اپنے بچھڑنے کا انہیں احساس ہے کہ جس گھر میں ہم پلی ہیں کسی دن یہ گھر چھوٹ جائے گا۔ تو وہاں وہ میرے ہم نام ہی ہیں مولانا محمد اسحاق پٹی، وہ پنجابی کے اشعار بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، پھر بچیوں کے گیت میں سے جو بچیاں پڑھتی ہیں نا تنہائی میں، اور جن کو ان کے بزرگ سن لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی پھر آنسو نکل آتے ہیں۔ اسی چڑیاں دا چمبا بابل ایسا اڑ جانا، جیسے چڑیاں اکٹھی ہوتی نا اڑ پھر وہ اڑ جاتی ہے نا اپنے اپنے گھروں کو، والدین پھر بوڑھے رہ جاتے ہیں، بیٹے اپنے گھروں میں چلے گئے، بیٹیاں
تو کنجنوں میں پھر وہ سود کاٹتی تھی، اس کو کہتے تھے کہ اپنے لیے داج تیار کریں، ہم جہیز کہتے ہیں وہ داج، کہ اپنے لیے کوئی کھیس وغیرہ دریاں ساریاں بنتی تھی پھر بعد۔ تو اس کے بارے میں پھر حضرت بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں مگر غلط نتیجے لیتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں بچیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کت چرخہ داج وہاج کرے، چرخہ ڈالو اور اپنے لیے داج کا سامان کرو، یہ داج یہی ہے جو میں نے آپ نے اس دنیا سے تیار کرنا۔ کت چرخہ داج بھاج کڑے، اس داج نے جانا نال کڑے، جو تو اپنے لیے کاٹے گی وہ اپنے ساتھ لے جائے گی، اپنے سسرال کو دکھا دے گی، اور اگر تو محنت نہیں کرے گا تو پھر یہ چرخہ جو ہے نا جسم انسانی، اس کو چرخہ کہنا تو کہتے ہیں پھر اس چرخے دے ہل گئے پھٹنی، اے وقت نہیں آنا ہاتھ نہیں۔ اگر اب تو ٹھیک ہے چرخہ چلا لے، وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ، قرآن تلاوت کر، عبادت، ورنہ جب پھٹ ہل گئے، بوڑھا ہو گیا، خود کانپنے لگا، کیا کرے گا؟ اس چرخے دے ہل گئے پھٹنی، یہ وقت نہیں آنا ہاتھ۔ تو یہ عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ یہ بحثیں کرتے رہتے ہیں کہ دین میں جہیز کا کوئی تصور ہے، اور میں نے پڑھا جعفر شاہ ندیم اسلام میں اگر یہ چیز ہوتی تو عربی میں اس کا کوئی نام نہ ہوتا۔ اب یہ جہیز ڈھونڈتے رہے عربی لغتوں میں سے نا، دیکھتے رہے کہ کہیں جہیز لکھا، جہیز نہ نظر آیا تو ان بیوقوفوں نے انکار ہی کر دیا۔ اسی کا شاگرد ہے کہ وہ رفیع اللہ شاہ، وہ بھی یہ کتاب ہمارے شیخ بتاتے تھے کہ کوئی عربی میں بھئی آپ کو عربی آتی ہوتی پتہ چلتا، اصل میں یہ لفظ جہاز ہے، عربی میں جہاز بولتے ہیں، یہ جہاز ہوائی جیسا کہتے ہیں نا، وہی لفظ جہاز، جیسے فلما جہزہم بجہاز ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر کے بھائیوں کا لدا دیا، جہاز سامان، تو اس کو جہیز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ امالہ کی صنعت ہوتی ہے نا، کہ کتاب کو کتاب پڑھے، حساب کو حسیب پڑھے، الف کی بجائے اس کو یائے مجہولہ بنائے، امالہ کہتے ہیں اس کو۔ تو جہاز تھا ملنا آپ کو، جہاز المرأہ آپ نکالتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا کہ عورت کا جہاز کیا جو شادی کے موقع پر سامان دیا جاتا، تو جہیز تو اس کو امالہ سے پڑھا جاتا ہے نا، اصل تو جہاز تھا۔ میں ان کی بیوقوفیوں اور نادانیوں کی بات کرتا ہوں، تو اس کو بھی سامان کو کہتے ہیں بچیوں کا جہاز، سامان، نسائی شریف میں کہ عروس کا جہاز، اور دوسری طرف جہاز ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ میت کے وقت اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں آپ تجہیز و تکفین، وہ بھی تجہیز اسی سے نکلا کہ سامان ٹھیک کرتے ہیں، خوشبوئیں لگائیں، نہلایا، اس کو کپڑے پہنا دیے، تیار کر دیا اگلی دنیا میں جانے کے لیے۔ تو یہی کہا کہ بھائی جدھر تم نظر دوڑاؤ گے ہر طرف یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وقت ہے، اس میں کچھ کر لو، بعد میں کوئی وقت نہیں رہے گا۔ پھر تو میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ کئی مرتبہ پنجابی میں پڑھتے، میں سنتا، وہ پھر یہ کہتے یہ فرشتے جو آتے ہیں منکر نکیر، اب اس کو بھی لوگوں نے اس طرح بیان کیا، اٹھ جاگ ملا اٹھ جاگ وے تیرے جاگن دا ویلا، وہ کہتے ہیں اب اٹھ کر بیٹھنا، کھڑیاں ساڑیاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن دا ویلا، جیسے ساڑیاں جو بیوی کی بہنیں ہوتی وہ آ جاتی ہیں کہ ہمیں یہ انعام دو، دودھ پلائی دو، کھڑیاں ساڑیاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن دا ویلا، ہمیں دے لاگ جو ہمیں درکار ہے، لا نیک عملات تلے ہیں۔ فرشتے پوچھتے نہیں ہوتا تو پھر رونا ہی ہے نا، یہی کہنا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج، کون بار بار بھیجے گا؟ اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ بھی تو جھوٹ بولتا، اگر میں دوبارہ بھیجوں پھر بھی یہی کرے گا، پہلے تھوڑا سمجھایا تجھے، یہ تو صرف بہانہ کر رہا ہے، پھر بھول جائے گا، پھر بدماشیوں میں غرق ہو جائے گا۔ تو وقت نہیں ملے گا، وقت جو اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیا یہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا مگر وضو تھا ان کا، راستے اصلاح گھاٹ کر انہوں نے نفل شروع کر دی، 2 رکعتیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ فرمایا یار نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، یہ صرف قبریں نظر آئیں تو یہ بات دماغ میں آئی کہ ان کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مجھے موقع حاصل ہے، وضو ہے، چلو 2 ہی پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں شاید یہی کام دے جائیں۔ تو لوگ زندگی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ عامر ابن عبد قیس ایک بزرگ ہیں، بڑے نیک تابعین، موت کا وقت آیا، لوگ پاس بیٹھے، اب دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ باتیں کریں یہ ہم سے، وہ باتیں لوگ کریں، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہ میرے ساتھ کرے، نماز شروع کر دی اسی حالت میں، اور کہا کیا میرا نامہ اعمال جو ہے صحیفہ وہ لپیٹا جا رہا ہے، کیوں مجھے باتوں میں لگاتے ہو، آخر ہو رہی ہے،
میں چاہتا ہوں نامہ مال میں آخر میں نماز لکھی ہوئی ہے، میں پڑھتا ہوا مروں، کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے۔ الانا تو صحیفہ، انہوں نے کہا اب تو میرا نامہ مال لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، کوئی وقت نہیں رہا باتوں کے لیے۔ یعنی ہر لمحہ وہ تیار تھے کہ ٹرین آنے والی ہے، اپنی گٹھڑی باندھ کر رکھو، سوار ہو جانا۔ ہماری نادانی اور بربادی یہی ہے، اور ہمیشہ سے انسانوں کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ موت کو بھولے۔ انہوں نے بالکل بلا دیا کہ ایک دن دنیا میں نہیں رہنا، اور قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا کہ آپ مر جائیں گے تو بات ختم ہوئے، بعد میں سے حساب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ زندگی تم نے کیسی گزاری۔ تو دیندار آدمی جس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے، اس کے لیے فالتو چیزوں کے لیے، فضول باتوں کے لیے کہاں وقت۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کھیلوں کی اجازت دی وہ بھی بیکار کھیلے نہیں۔ فرمایا یار یا گھوڑے کی سواری سیکھو، یا تم تیراکی سیکھو، دریا میں تیرنا، یا تیروں کا مقابلہ کرو۔ جہاد میں کام دیں جو چیزیں، مسلمان کے سامنے ایک مشن ہے، اس کے لیے پاس کہاں فضول باتوں کے لیے وقت وہ آوارہ گردی کرتا پھرے۔ مگر جب ہم ہو گئے بے مقصد تو کوئی ہمارے سامنے منزل نہیں، بالکل کفار کی طرح کا حال، کہلاتے ہیں مسلمان ہیں، زندگی ان کی طرح گزار رہے ہیں کہ کدھر جانا کدھر نہیں، جو جی چاہے بسنت منا لے، جس کا جی چاہے نیکریں پہن لے، جس کا جی چاہے وہ نیو ایئر پر شرابیں پیے، ہوٹلوں میں زنا ہو۔ اب یہ قوم کوئی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی امت؟ عید میلاد النبی کا زمانہ آ رہا، بس یہ کریں گے، جلوس نکالیں گے، کچھ تقریریں ہو جائیں گی، کچھ مولویوں کا پیٹ بھرے گا، کوئی یہ لوگ حلوے کھا لیں گے، بس اللہ رسول خوش ہو گئے۔ حالانکہ نیک لوگ چیختے ہیں کہ یہ تو تم کہتے کہ درود شریف پڑھو حضور خوش ہوں گے، نماز پڑھو سجدہ۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ بعض آجا ایسی فریب کاریوں سے اللہ رسول دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ زنہار ازاں قوم نہ باشی کہ فریبان، خبردار ان لوگوں میں سے نہ بننا جو اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ خدا را با سجود دے اور نبی را با درود دے۔ اللہ کو سجدہ کر لیا کبھی کبھی، بس اب ہم حرام کمائیں، جو مرضی ظلم کریں، نماز سے بخشے گا گناہ۔ تو کہتے ہیں سجدے سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر، اور نبی کو درود کے ذریعہ دھوکہ دینے کی۔ درود و زبان سے مناسب ہے؟ کوئی ہے بات بنتی کہ وہ شخص حضور کی تعریف میں زبان کھولے جس کا ہر عمل جو ہے آپ کی سنت کے خلاف، دین کا دشمن ہے، دین کا باغی ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ شاباش ہے اللہ کے رسول، آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ کیا درود و سلام آپ بھیج رہے ہیں؟ اور اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت درد سے یہ بات کہی ہے کہ اس زبان سے درود شریف پڑھنے کا کوئی حق نہیں آدمی کو، بلکہ وہ درود شریف کو معاذ اللہ آلودہ کرتا، ناپاک کرتا، جیسے قرآن کو گندی نالی میں پھینک دیا جائے۔ ہاں وہ کہتے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ از درود خود میں آلہ نام او تا نہ داری از محمد رنگو۔ اگر آپ کے اندر وہ رنگ اور بو نظر نہیں آتا جو حضور کا، نہ کوئی نقشہ، نہ چال ڈالنا اس طرح کی سیرت، ہاں تا نہ داری از محمد رنگو بو، اگر رسالت مآب علیہ السلام کا کوئی رنگ روغن تجھ میں نظر نہیں آتا، از درود خود میں اعلیٰ نام، اللہ کے لیے اپنی زبان سے آپ کا ذکر کر کے گندہ نہ کر۔ اور اسرائیلی روایات میں آتا، علماء لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے وحی کی جب بعد ہماریاں بہت بڑھ گئی اسرائیلیوں کو کہ ان اسرائیل سے کہہ دو کہ میرا نام نہ لیا کرے، کیونکہ میرا یہ طریقہ جو مجھے یاد کرتا میں بھی یاد کرتا ہوں، مگر ان کے لیے یاد کرنا میرا پھر غضب اور لعنت کا ہوتا، چونکہ یہ میرے دشمن اور بھاگی ہیں، اس لیے نہ یاد کریں تو شاید تھوڑا بہت بچ جائیں۔ جب یہ یاد کر کے میری نافرمانیاں کرتے ہیں نا تو میں پھر ان کو لعنت سے یاد کرتا ہوں۔ اب لعنت سے ہمیں یاد کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، جو علاقے باقی ہیں وہاں بھی تیاریاں، مگر یہ خواب خرگوش میں مبتلا، سوئے پڑے ہیں بس۔ اور ان کو سلانے والے بھی جو نا بس آ جاتے ہیں دن، ان کے پاس جعلی روایتوں کا بڑا ڈھیر ہے، وہ پھر کہتے ہیں گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، کیوں تم فکر کرتے ہو، بس بخشے بخشائے، حضور معراج کی رات گئے تھے بخشوائے، بس بخشے گے۔ بھائی کن کو بخشوایا؟ نامرادو جو حضور کی امت ہوں گی۔ آپ نے صاف فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے نہیں مانی بات۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے پھر؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے حکم مانے جنت میں جائے گا، وہ میری امت ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے حکم ہی نہیں مانے اس نے انکار ہی کر دیا۔ اس زبان سے بے شک مجھے رسول کہتا رہے، اس نے تو بالکل جھٹا دیا کہ رسول ہوتا پھر حکم نہ مانتا۔ رسول کو جنہوں نے رسول مانا اور دل کی تہ سے مانا اور اپنے یقین میں پختہ تھے، انہوں نے اپنا پھر سب کو لٹا دیا۔
بلکہ جیسے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب مدینہ شریف کی زیارت کا بیان کیا نا تو بقیع کا تذکرہ آ گیا. اب بقیع قبرستان تو نہیں نا صرف، علماء لکھتے ہیں کہ 10,000 وہاں صحابہ دفن ہیں، اپنے وطن چھوڑ کر آئے، جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، کئی جو تھے ان کی بیوی بچیاں بھی رہ گئے وہاں، تو یہاں دفن. تو پھر کہتے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو اب وفا کر چلے. جو وعدہ حضور آپ سے کیا تھا کہ آپ کے بغیر ہمارا جینا کوئی نہیں، دیکھو موت کے بعد بھی اللہ کے رسول ہم نے وعدہ پورا کیا. اپنے وطنوں میں ہماری لاشیں نہیں گئیں، تیرے روضے کے سائے میں، ادھر آپ مدفون ہے، ادھر ہم آپ کے پاس لیٹے ہوئے. اور جب گئے احد پر تو پھر وہاں کہتے ہیں کہ احد پر آپ دیکھتے ہیں کہ نسیم میں سار سے مخاطب کر کے کہ تجھے اٹکھیلیاں نخروں سے یہاں چل رہی، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ شہیدوں کا گنج ہے. یہ وہ لوگ یہاں دفن ہیں جنہوں نے سب کچھ کٹوا دیا، مگر کوشش یہ کی کہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوں تو آپ خوش ہو جائیں کہ واقعی یار جو وعدہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا نبھا دی. اب دیکھتے نا کہ کیسے کیسے لوگ تھے کہ ایک شخص جو تھا اس کی آخری رمق باقی تھی، قریب المرگ، حضور پاک اس کے سرانے چلے گئے. جب اس نے دیکھا وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنا سر تھوڑا سا کھسکایا، رسول کریم علیہ السلام کے پاک قدموں پر رکھا، حضور کی طرف دیکھا، روح پرواز کری، جان نکل گئی. تو وہاں پھر لکھتے ہیں نا، بچے ناز بر رفتہ باشد دے جہان آز مندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باج. تیرا وہ دیوانہ کتنے پیار سے دنیا سے گیا ہوگا جس کے سرانے موت کے وقت تو پہنچ گیا. اللہ کا حبیب کھڑا تھا، چہرے کی طرف دیکھا، جان دے. تو یہ مانا تھا نا رسول، اس لیے یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان تھیں. شاید کے گھونٹوں کی طرح پی گئے، ورنہ یہ مرحلے کوئی آسان نہیں ہے کہ اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ دینا، برادری چھوڑ دینی، پردیس جانا. خدا جانے حالات کا، اور حالات بھی آپ کے سامنے کہ وہاں لوگوں کو اتنا بھی میسر نہیں تھا کہ اچھا لباس ہی ہو. جب اصحاب صفہ کا پڑھتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام آتے تو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں احترام کی. آپ نے دیکھ لیا کہ صرف ایک تو ان کے پاس تھوڑا سا نا کپڑا جس سے انہوں نے اپنا ڈھانکا ہوا، نہ گلے میں کرتا، نہ کوئی لمبی تہبند، چھوٹا سا، تو چھوٹا اتنا کہ وہ اٹھتے تو ننگے ہو جاتے. آپ نے پھر منع کر دیا کہ میرے آنے پر اٹھانا کا. مگر یہ سب کچھ انہوں نے خوشی سے قبول کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی بات ہے، زندگی ختم ہوتے ہی ہمارے لیے خوشحالی اور جو ہے خوش نصیبی وہ منتظر، جنت کے دروازے کھلے، فرشتے کھڑے. اب یہ یقین ناپید ہو گیا. ہماری ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے، اس کی طرف یہ دینی لوگ نہیں آتے. جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں. بھائی روگ تو یہ ہے کہ امت کے اندر وہ یقین نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ مانے کہ کوئی اللہ ہے، قیامت ہے. زبان سے انکار نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے، مگر وہ جیسے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالہ لکھا ردۃ ولا ابا بکر اللہ، کہ امت مرتد ہو چکی ہے مگر اب اس میں کوئی ابو بکر نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ ارتداد جو ہوتا نا، لوگ گرجے میں چلے جاتے تھے، مندروں میں جا کر نام بدل، وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. اب جو ذہنی ارتداد ہے کہ 999 بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ دماغ میں سے یہ بات نکال چکے ہیں کہ کوئی اللہ ہے. بڑے بڑے پروفیسر اور جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں وہ لیکچر دیتے، کوئی نہیں بیٹا یہ کوئی خدا نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ڈیری یہ ہو چکے. نام بھی نہیں بدلتے، دوسری قوموں میں نہیں شامل ہوتے، گھن کی طرح ہے ہمارے اندر، کھا گئے ساری امت. تو اس کا علاج کرنا چاہیے. کوئی ایسا زوردار لٹریچر، کوئی ایسے واعظ، کوئی ایسے نیک لوگ اٹھیں جو بالکل دل ہلا کر رکھنے کے لوگوں اللہ کی طرف لوٹو. اس کی بجائے یہ ہنگامی چیزیں جو ٹھیک ہے، یہ کارے بیکاراں جو ہے دیر سے ہو رہا، لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، پیسے ہو رہے ہیں ضائع، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. بلکہ اپنے لوگ بھی جو سست ہوتے جاتے ہیں، ارکان تک کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں. تو کیوں لوگ پیچھے کی طرف نہیں پلٹتے کہ یقین پیدا کرنے کے لیے جو قرآن و سنت میں سرمایہ ہے اس کو پیش کریں، دنیا کی سب زبانوں میں بہترین انداز میں اس کو اس طرح پیش کریں کہ انسان سارے جو ہیں ان کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے بات کہ واقعی ایک ہمارا خالق ہے، پھر اس کے سامنے جانا ہے، اس نے رسول ہدایت کے لیے بھیجا. یہ بنیادیں مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ساری کوششیں بیکار جائیں گی. تو اللہ نے جو بات بتائی میرے آپ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ وقت تیزی سے گزر رہا،
کئی طرح کے نوٹس آپ کے سامنے جاری ہوتے ہیں، کسی کو مریض بنا کر دکھاتا ہوں، کسی کو بوڑھا بنا دیتا ہوں، کسی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی جو فرصت عمل ہے اس کو برباد نہ کرو، جتنی تھوڑی سی مہلت ہے کر لو۔ اب گنگا بہہ رہی، ہاتھ دھو لو، بعد میں پچھتانا ہی ہے کہ ہمیں دوبارہ پھر نہیں بھیجا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب آپ کے سامنے محترم حکیم صاحب درس حدیث دیں گے۔